نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز و مکرم ناظرین ذی قدر، خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد سے ادنا خادم اسلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے. آئیے چند منٹ گفتگو سماعت کیجیے اور اس کے بعد محفل ذکر و درود و ختم خواجگان نقشبندیہ کا نور دامن میں سمیٹنے کا میں اور آپ شرف حاصل کریں گے. تمام کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک مرتبہ حضرت شاہ محبوب عالم سیدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وضو فرما رہے تھے خاموشی سے، تو آپ کے قریب چند علماء گفتگو کر رہے تھے. عنوان تھا تصوف. کوئی اپنی تشریح اپنی تعریف کر رہا تھا، کوئی اپنی تعریف بیان کر رہا تھا. اچانک حضرت شاہ صاحب وضو سے فارغ ہوئے تو علماء کرام نے عرض کیا، حضور فرمائیں کہ تصوف کے کیا معنی ہیں؟ حضور نے فرمایا، بھائی ہم تو اس بات کو جانتے ہیں کہ مرتے وقت بندے کے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر راضی ہو، بندہ اپنے مولا پر راضی ہو. پھر تصوف کے جو معنی کرو سب ٹھیک ہیں، اور جو یہ بات رہ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں. اور جب تک خاتمہ ٹھیک اس طرح پر نہ ہوا تب تک چاہے کوئی ہزار کرامات دکھائے، چاہے تمام شجر حجر زمین آسمان اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور چاہے آسمان پر اڑتا پھرے اس کا کوئی اعتبار نہیں. وہ دونوں مقام جو ہم نے بتائے ہیں خیریت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ گزر جائیں تو سمجھو کہ فقیری پوری ہو گئی، اور ورنہ اس سے پہلے تو کوئی بات قابل اعتبار نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رضا اگر حاصل نہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ بندہ پر اور بندہ اپنے مولا پر راضی نہ ہوا تو کیا ہوا؟ سب کچھ بیکار گیا. ایک روز ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ کامل کا کوئی مرید تھا، اچھا عابد متقی تہجد گزار، مگر جب وہ اپنے پیر کی خدمت میں آتا تو وہ بزرگ اس کی طرف سے منہ پھیر لیا کرتے. مرید نے ایک روز عرض کیا، حضور مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی جس کے باعث حضور مجھ سے روح گردانی فرماتی ہیں؟ انہوں نے کہا، تجھ سے خطا تو کوئی نہیں ہوئی اور نہ میں تجھ سے ناراض ہوں، مگر جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے ایک معاملہ سخت فکر اور غم پیدا کرتا ہے. عرض کیا، حضور وہ کیا ہے؟ شیخ نے اپنے مرید سے فرمایا، افسوس کے ساتھ فرمایا کہ ہم تیری پیشانی پر دوزخی لکھا ہوا دیکھتے ہیں. وہ مرید بولا کہ حضور آپ میرے سے خوشی کے ساتھ مل لیا کریں اور اس امر کا کچھ غم نہ فرمائیں. میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بہشت کی امید اور دوزخ سے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ میرا کام ہی بندگی اور عبادت ہے. کیونکہ اس کا بندہ جو ہوا اور جب تک زندگی ہے برابر جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا بندگی کا حق بجا لاؤں گا. پھر اس مالک کو اختیار ہے کہ وہ چاہے مجھے دوزخ میں ڈالے چاہے جنت میں جگہ دے. مجھے بہشت و دوزخ کی ہرگز پرواہ نہیں، صرف اس کی رضا مطلوب ہے. اور اگر میرے جیسے ناچیز و مسکین کو مولا دوزخ میں ڈال کر راضی ہو جائے تو اس بندہ کو اس سے زیادہ اور کیا خوشی اور سعادت ہو سکتی ہے کہ میرا مولا اتنی بات پر راضی ہے. میرا مطلب بھی رضا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے اپنے راضی ہونے کی مطلق آرزو نہیں. اور جو لوگ بہشت کی خواہش رکھتے ہیں
وہ خود راضی ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ تو ہمیں راضی کر۔ اس گفتگو کے بعد وہ مرید اپنے گھر چلا گیا۔ صبح کو جب پھر پیشوا کی خدمت میں پیش ہوا، حاضر ہوا، تو اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج تمہاری پیشانی سے لفظ دوزخی محو کر دیا گیا، جنتی لکھا گیا، اور یہ امر اس کی رضا کی وجہ سے ہوا۔ آواز آئی کہ جو ہمیں راضی کرنا چاہتا ہو تو ہم ہی اس کو کب رنجیدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب میرے بندے کا مجھ سے راضی کرنا مقصود ہے مجھے، تو میں بھی دونوں جہان میں اس کو راضی کروں گا۔ حضرات، قیمتی تصوف کے یہ موتی بار بار سن کر بار بار اپنی زندگی کا لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے آئے روز ہر محفل میں، ہر جگہ، ہر روز اپنا راستہ تعین کرتے چلے جائیں۔ انسان کی مزاج میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اس کا مزاج اس کے موافق، کبھی غیر موافق، کبھی یہ خطاؤں کی طرف راغب، کبھی توبہ کی طرف راغب۔ بس اس کی رضا والی جو زندگی ہے وہی زندگی ہے۔ ایک روز ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا ڈھونڈے، اس کی رضا کے خلاف قدم نہ رکھے، اور اپنی روح کے گرد ان 5 اشیاء سے مکان بنا لے۔ توجہ سے سنیے گا یاران محبت و طریقت، خواتین و حضرات، وہ 5 اشیاء سے مکان بنا لے۔ وہ 5 اشیاء سنیے۔ اپنی مقدر روزی پر خوش رہے، زیادہ کی خواہش دل سے نکال دے، موت کو سمجھ لے کہ ضرور آنے والی ہے اور میرے لینے کی فکر میں ہے، ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ یہ سمجھ لے کہ خدا تعالی کا مجھ پر ایک حق ہے، یعنی اس کی یاد کرنا۔ یہ حق میں دوسرے سے ادا کروا کر نہیں چھوٹ سکتا، نہ نوکر اس حق کے ادا کرنے کے واسطے رکھ سکتا ہوں۔ یہ حق خاص مجھ پر ہے اور میں ہی اس کو ادا کروں تو ادا ہو سکتا ہے، دوسرا میرے عوض کوئی نہیں کر سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ خدا تعالی مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور میرا کوئی فعل اس سے پوشیدہ نہیں، یہ سمجھ لے۔ 5ویں بات کہ ہر سانس میرا گھٹ رہا ہے، سوتے کیا اور جاگتے کیا، ہر وقت اس میں کمی ہوتی رہتی ہے اور کوئی صورت اس کے بچاؤ کی نہیں۔ جب ان 5 چیزوں کا خیال انسان ہر وقت پکا لے تو پھر وہ دنیا کے خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اور نفس اس کا دھوکہ دے کر خدا تعالی سے ہٹا نہیں سکتا، اور دنیا کی محبت اس کے دل سے سرد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک دیوار بھی ٹوٹ گئی پھر نفس تنگ کرتا ہے۔ اس پر ایک نقل بیان فرمائی جو سنیے، سماعت کیجئے۔ فرمایا ایک فقیر تھا، اس پر ہمیشہ خطرات نفس بکثرت گزرتے اور تنگ ہوتا۔ آخر بہت لاچار ہو کر اپنے مرشد کے پاس گیا اور حال عرض کیا۔ انہوں نے اس کے نفس کو نکال کر اس سے پوچھا کہ تو کس واسطے اس کو دق اور تنگ کرتا ہے اور کیوں اس کا مطیع نہیں ہو جاتا؟ تجھ کو بھی اس کے اطاعت میں فائدہ ہے۔ نفس نے کہا حضور میری کیا خطا ہے؟ جب یہ میری جائیداد میں تصرف کرتا ہے تو لاچار مجھے اپنی جائیداد بچانے کے واسطے اس کے ساتھ جھگڑنا پڑتا ہے۔ یہ میرے ملک میں کسی طرح کا دخل نہ دے تو میں بھی اس کو کچھ نہ کہوں گا۔ انہوں نے فرمایا تیری ملک کیا چیز ہے جس میں یہ دخل دیتا ہے؟ نفس نے کہا میری ملک ہے طمع، ہرس، بخل، کینہ، ہوا، لذت، خوشی، تکبر، شہوت وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ ان میں دخل نہ دے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کو چھیڑوں اور تنگ کروں؟ یہ نہ تو میرا مطیع ہوتا ہے، اگر مطیع ہو تو میری فرما برداری کرے، نہ میری ملک میں دخل دینے سے باز آتا ہے۔ حضور اس کو روک دیں کہ یہ میری ملک میں متصرف نہ ہو، اور
اور پھر اگر میں اس کو تنگ کروں تو مجھے آپ جو چاہیں سزا دیں۔ مرشد نے اس سے کہا بول تو کیوں حرص طمع وغیرہ نہیں چھوڑتا، جا ان کو دل سے قطعی نکال دے، پھر یہ تجھ کو کچھ نہیں کہے گا۔ حضرات ایک روز عرض کیا حضور خدا تعالی سے اس کی محبت مانگنی چاہیے یا اور چیز؟ فرمایا اس کی رضا مانگنی چاہیے، جب وہ راضی ہو جائے گا تو استعداد اور طاقت وصل و دیدار کی عطا فرمائے گا، اور تسلی و تسکین کے ساتھ دیدار ہوگا، وحشت و گھبراہٹ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور حقوق اللہ حقوق العباد دونوں اس سے ادا ہو جائیں گے۔ اللہ غنی۔ ایک روز میں نے حضور سے دریافت کیا حضور سلب امراض کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں کہ سلب کرنے والے پر مرض لوٹ آتا ہے، یہ غلط ہے یا صحیح؟ ارشاد فرمائے کہ مریض کے اوپر سے مرض کو اتار کر باہر دور رکھ کر ہلاک کر دے اور مریض پر تجلی رحمت کا فیض وارد کر دے تو مرض جاتا رہتا ہے۔ اور بعضوں کا طریقہ ہے کہ مرض کو مریض سے اتار کر اپنے اوپر لے لیتے ہیں، وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے، اور اگر ہلاک بھی نہ کرے اور اپنے اوپر بھی نہ لے تو بھی خطرہ کا موجب ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ مرض کو اتار کر اس کو ہلاک کر دے۔ یاران محبت، آج کے درس تصوف سے جو ہم نے عنوان سمجھا کہ انسان کو وصل کے لیے رضا تلاش کرنی ہے، تسلیم کرنا ہے، اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنا ہے۔ آپ کو آج یہ بھی سننے کا شرف مجھے سنانے کا اعزاز ملا کہ انسان کی نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ توفیق بھی وہی دیتا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ عمل کرنے والوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدار سے پٹواری صاحب کے بیٹے محمد علی بھٹی اور محمد عبداللہ شامل بزم، تمام خواتین و حضرات، جتنے سنگیان طریقت، سرور ملک صاحب، شیری ملک صاحب، امداد ملک، جتنے بھی حاجی محمد الیاس صاحب صدیقی، ڈاکٹر حافظ محمد عرفان صاحب نقشبندی ہاشمی، محسن خان نقشبندی، تمام بہنیں بیٹیاں، مرد و زن، ذکر کی بہار کو لوٹنے کے لیے میرے ساتھ مل کر پڑھو۔ ماشاءاللہ سعید احمد صدیقی صاحب بھی شامل بزم، شکیل صاحب PTCL والے شامل، بڑا مرحبا پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ ماشاءاللہ باجی اسمارہ کراچی سے شریک بزم ہوئی، میں مرحبا کہتے ہوئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام شریک بزم خواتین و حضرات، شب جمعہ ہے، بڑی کیفیت سے، عاجزی سے، انکساری سے، بڑے خلوص سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ماشاءاللہ محمد ماہن میرے بھتیجے نے ماں جی کی طرف سے 10,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ اس بزم میں شامل کیا۔ خدا قبولیت و محبوبیت مقدر فرمائے اور مجھ ناچیز کو سلام عطا کیا۔ وعلیکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ درود پاک پڑھنے والوں کی یہ خوبصورت جماعت، تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھنے والوں کی یہ خوبصورت جماعت، اللہ ہر نفس کی کثافت سے بچا کر درود و سلام کی لطافت و حلاوت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. آمين. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. آمين. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. آمین. جناب یوسف بھائی ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کے بڑے بھائی FIC میں ایڈمٹ ہیں. اللہ رب العزت اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں بھی تمام مریضوں کو بھی شفاء کاملہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. آمين. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. آمين. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. آمین. ہمایوں صدیقی صاحب آپ اپنا میسیج ذرا دوبارہ بھیجیں، میں پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم يا دلیل المتحیرین يا دلیل المتحیرین يا دلیل المتحیرین. آمین. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. آمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم آمين 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 آمين. ماشاء اللہ. پیارے ہمایوں صدیقی صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بچے، پوری فیملی کی طرف سے آج شب جمعہ کی سعید ساعتوں میں انہوں نے لا تعداد مرتبہ درود پاک کا نذرانہ محفل میں شامل کیا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے لیے وسیلہ بخشش بن جائے اور دنیا و آخرت اچھی ہو جائے. ماشاءاللہ. حاجی محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حسب معمول 1000 مرتبہ درود خضری اور 10 مرتبہ درود تاج کا نذرانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. سرکار مدینہ کی محبت کا نور اس میں اللہ اور اضافہ فرمائے، اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے. عاجزی اختیار کیجئے
انکساری اختیار کیجئے، سادگی اختیار کیجئے، نظروں میں گنبد خضرا کو سما لیجئے اور افکار کو پاکیزہ کر کے اپنے افکار، اپنے خیالات میں نبی پاک کی چاہت اور جستجو اور ان کا جلوہ دیکھنے کی تڑپ اور طلب پیدا فرما لیجئے۔ میرے برادر عزیز پیارے محسن خان صدیقی صاحب اور ان کی فیملی نے 70,000 مرتبہ درود پاک آج کی محفل میں شامل کیا۔ ایک ایک فرد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان کو رب تعالی عزت، آبرو، برکت اور ہر غم سے نجات دے کر، برکتوں سے نواز کر، رحمتوں سے نواز کر، مزید استقامت درود و سلام نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی میرے عزیز، انہوں نے 1500 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ اپنے آقا و مولا کونین کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ خدا قبولیت و محبوبیت، دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 آمین۔ یا لطیف یا قوی یا عزیز، یا لطیف یا قوی یا عزیز، یا لطیف یا قوی یا عزیز، آمین۔ یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، آمین۔ نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ گجرات سے، آپ نے بھی غالباً 40,000 مرتبہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ کا یہ درود پاک پڑھنا خدا قبول کرے، دنیا کی ساری خواہشات، قبر اور حشر میں نجات آپ کا اللہ مقدر کرے۔ آپ کے صدقے ہم ساری محفل اور تمام فیملیز کو بھی درود و سلام کی ان خیرات سے، ثمرات سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، میں یہ آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا ایک شعر، اور اگر اسی دوران پیارے حافظ صاحب نیٹ سے مجھے یہ کلام نکال دیں تو میں یہ پورا سنا دوں گا۔ شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم۔ شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، در پہ بیٹھے رہیں لے کے ہم چشم نم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ پیارے ہمایوں صدیقی صاحب نے ایک کلام معروف لکھا، اس کا بھی ایک شعر سنیے۔ روزے دے چوفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں، روزے دے چوفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں، روزے دے چوفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں۔ ماشاءاللہ خدا لم یزل درود السلام کی بہار میں استقامت عطا کرے۔ آؤ بڑی محبت سے پہلے میں دروشی پڑھوں گا،
محمد ہادی بھائی، زویریہ ہمایوں بیٹی، آپ اور رفت بشیر صاحبہ، تمام مرد و زن پہلے مجھ سے درود شریف سن رہے ہیں وہ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے پہلے میں درود شریف پڑھوں گا، پھر آپ تمام اپنے اپنے گھروں میں نبی پاک علیہ السلام کو اسی ترنم سے درود شریف سنانے کا اعزاز ضرور حاصل کیجئے گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا ماشاءاللہ صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ رانا راجپوت صاحب پیارے، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شاہ سلیمی صاحب شریک بزم ہو گئے، اللہ خوشیاں دے، برکتیں دے، اللہ درود و سلام کے صدقے دنیا و آخرت کی بھلائیاں دے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منال فاطمہ بیٹی، خدا برکتوں سے نوازے، سب کی خدا من کی مرادیں پوری فرمائے۔ پیارے عبداللہ بھائی کراچی والے باجی اسمارہ کے بیٹے، اللہ ان کی ساری شادی کی تقریبات میں خوشیاں، اسی طرح آج کل میرے پیارے ساتھی زبیر صدیقین کی ہمشیرہ صاحبہ کا نکاح ہے، انشاءاللہ مجھے ہی پڑھانا ہے، اللہ کے فضل سے اللہ ان کو بھی خوشیاں اپنے گھر کی دے، اللہ ساری امت کے گھروں میں خیر کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قبلہ عاشق رسول ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر نقشبندی صدیقی مدد اللہ العالی اور ماجی سرکار کی شہزادی امریکہ میں جو مقیم ہے، ہماری بیٹی اللہ کی ولیہ عاشق رسول باجی سرور صدیقی صاحبہ کے لیے بھی تمام سنگیان طریقت دعا کریں، اللہ ان کی اولاد کو، ان کو صحت تندرستی، خوشیاں اور ماں جی کے قدموں میں پہنچنے میں آسانیاں، مہربانیاں نصیب فرمائے۔ گنگول شریف کے فیض یافتہ میرے برادر طریقت پیارے میاں اعجاز نقشبندی شامل بزم ہوئے، میں مرحبا کہتے ہوئے آئیے صدائے دل نواز پیش کرتے ہیں۔ اور آج گزرا ہوا دن یوم شہادت جناب سیدنا امیر المومنین داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر شرم و حیا حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا یوم مبارک گزرا ہے، ان کی بارگاہ میں عاجزی کی یہ محفل اللہ قبول کرے۔ شکریہ میں ادا کرتا ہوں خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کی ایڈمن اپنی بچی بیٹی ام البرکہ کا کہ انہوں نے کومنٹ میں ان کی بارگاہ میں درخواست کی ہے۔ اللہ آپ سب کو خوشیاں دے، اللہ آپ سب کو عزت آبرو والی زندگی عطا فرمائے۔ میری خواتین سے گزارش ہے، آپ تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے، پردے کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں زیادہ رکیں، اپنے خامد گرامی کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کا مکمل احساس اور خیال فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، ان کے عشق رسول کا چراغ جلائیں، نبی پاک پر اتنا دروشی پڑھیں کہ تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کہ ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے، ہر جوان کو نبی پاک پر درود و سلام کی ایسی عادت نصیب ہو جائے کہ قبر سے لے کے حشر تک، حشر سے لے کے جنت تک
جب تک وہ جلوہ نہ دکھائیں بس ہم درود و سلامی پڑھتے چلے جائیں۔ پیارے امجد نعیم صدیقی جناب مانا والا سے شریک بزم ہوئے، اللہ ساری جماعت کو، نبی پاک کی ساری امت پر اپنی مہربانیاں نازل فرمائے۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماہر بابر صاحب بھی اس تحریک کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، اور تمام بیلی، تمام سنگی، تمام بہنیں، تمام بیٹیاں، ہر فرد اس کا ممبر ہے، اور آپ تمام ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ جتنی دیر جسم میں روح موجود ہے ہم نے اس تحریک کو عام کرنے، ایک ایک لمحہ ان کے نام کرنا ہے، بس پھر خیر الانام جانے اور خدا جانے انشاءاللہ۔ جی اعجاز بھائی، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ غنی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ آج محفل ذکر و درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جن پیر بھائیوں نے، پیر بہنوں نے جتنا بھی درود پاک پڑھا، اللہ تجھے واسطہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ ان کی بارگاہ میں قبول فرما کے ان تمام پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ میں ہمایوں صدیقی صاحب نقشبندی اپنے اس پیر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عظیم رحمان صاحب مرحبا، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت خوب آج کا پڑھا ہوا درود شریف صدیقی ٹی وی چینل یوٹیوب پر بھی بن چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھی ڈاکٹر عرفان روزانہ اس پر محفلیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ہر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اور فروغ مل سکے۔ ہمایوں صدیقی صاحب نے 29 جولائی کا آج پڑھا ہوا درود شریف، حافظہ سحرش کمل صدیقی معلمہ جی 1,00,000 مرتبہ درود شریف، محمد علی بھٹی صاحب 2000 مرتبہ درود شریف، باجی شاہدہ صدیقی لا تعداد مرتبہ درود پاک، 10 مرتبہ سورہ یاسین۔ آپ سبحان اللہ پڑھتے جاؤ، لکھتے بھی جاؤ اتنی دیر۔ نگین فاطمہ صدیقی جی 40,000 مرتبہ درود شریف، قبلہ ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر صاحب قبلہ نے لا تعداد مرتبہ درود شریف، ماں جی سرکار کی طرف سے 10,000 مرتبہ درود شریف، ہمایوں حفیظ صدیقی اور ان کی فیملی کی طرف سے لا تعداد مرتبہ درود پاک، لا تعداد۔ حاجی الیاس صاحب صدیقی لاہور 1000 مرتبہ درود شریف، 10 مرتبہ درود تاج۔ پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی 1500 مرتبہ درود شریف۔ میرے برادر عزیز پیارے محسن خان صدیقی 70,000 مرتبہ درود شریف، گویا 2,23,000 مرتبہ، 2,23,500 مرتبہ، اور لا تعداد جو کہ ماشاءاللہ عظیم رحمان صاحب نے 50,000 مرتبہ درود شریف۔ بہار ہی لگ گئی ہے، کرم ہی ہو گیا ہے، اللہ اور کرم فرمائے ماشاءاللہ۔ یا اللہ یہ پڑھا ہوا درود قبول فرما، نبی پاک کی بارگاہ میں قبول فرما، نبی پاک کے صدقے اللہ کل امت مرحوموں کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کے ماں باپ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ جو آرزویں ہیں درود پاک کے صدقے سب کی پوری فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی پاک کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کی خیر فرما، بہن بھائیوں کی خیر فرما، لا اولادوں کو اولاد عطا کر دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، روزگار جن کو تو دے رہا ہے اس میں برکت عطا کر دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم ہستی کے صدقے اللہ ہمیں بھی تقوی عطا فرما، شرم و حیا عطا فرما، ہمارے گھر میں تمام خواتین کو سیدہ کائنات کی خیرات عطا فرما۔ یا اللہ کل امت محمدیہ پر فضل و احسان فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما،
اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اخلاص عاجزی انکساری عطا فرما۔ اے پاک پروردگار درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرما۔ پیارے ڈاکٹر رفیظ عرفان صاحب کے برادر عزیز جو بیرون ملک ہیں، اللہ اپنے ملک میں اپنے ماں جی کے قدموں میں انہیں آنے کے لیے آسانیاں نصیب فرما۔ پیارے میرے برادر طریقت محمد یوسف صدیقی، ان کے برادر محترم فیصی میں داخل ہیں، یا اللہ انہیں بھی صحت و شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے ہسپتالوں میں بیمار ہیں شفا عطا کر دے۔ یا اللہ باجی اسمارہ کے بچوں کی خیر فرما، رعنا اور باجی ثروت اور سب کو خوشیاں عطا فرما۔ بابر بھائی ہمایوں صاحب اور ان کے اہل خانہ پر فضل کرم فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے حکم دیا، تو اپنے کریم کے صدقے، اپنے محبوب کریم کے صدقے سب کی دعائیں قبول فرما۔ حاجی محمد الیاس صاحب کے ساتھ مجھے اور ہم سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا سفر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ تجھ سے دعا ہے میرے پیارے بیٹے حافظ محمد احمد صاحب کو عمر بھر قرآن مجید پڑھنے اور تراویح میں سنانے کی توفیق عطا فرما۔ تمام کی اولادوں کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صبح انشاءاللہ صدیقی ٹی وی پر پوری کوشش کے ساتھ 9:15 بجے سورہ کہف، دعائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دعا، اور اس کے بعد خانقاہ صدیقیہ سے وسیع لنگر شریف کا تقسیم ہوگی۔ احباب اپنے اپنے گھروں میں صدیقی ٹی وی پر سورہ کہف کی تلاوت سماعت کریں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبول دعا میں بھی شمولیت فرمائیں۔ رب العالمین اپنے کرم سے آپ سب کو اور آپ کے صدقے مجھے بھی مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔